بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لڑکی اور لڑکا بھاگ کر شادی کر سکتے ہیں اور کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ دیکھیے، سب سے مہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے مرحلہ اخلاق کا آتا ہے کہ انسان کے لیے با اخلاق ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور بھاگ کر شادی کرنا یہ اخلاق کے خلاف ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری، بھاگ کر شادی کرنا یہ خاندان کے، قوم، قبیلے کے کردار کو بیان کرتا ہے۔ تیسرے، بھاگ کر شادی کرنا ماں باپ کی آبروریزی کرنا، ان کو قوم اور معاشرے میں ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ میں یہاں پر تاریخ کا وہ جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر سے کہا تھا، جب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو رخصت کیا جنگ کے لیے، اور جب وہ جا رہے تھے تو امام حسین ان کو بار بار دیکھ رہے تھے اور پیچھے چل رہے تھے، تو جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا تھا، بابا جان آپ نے مجھے رخصت کر دیا ہے تو آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو اور کیوں بار بار دیکھ رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اس وقت سمجھتے باپ کی محبت کتنی ہوتی ہے، اور باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، اس کو آپ درک کرتے۔ تو یہیں پر میرا سوال ہے ان نوجوان لڑکوں سے اور لڑکیوں سے، کاش کہ آپ صاحب اولاد ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا جو قدم آپ نے اٹھایا ہے یا اٹھا رہے ہیں، اس کا درد ایک باپ کے دل میں کتنا ہوتا ہے۔ یا جب آپ صاحب اولاد ہو جاؤ گے، اس موقع پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اولاد کا درد باپ کے دل میں کتنا ہوتا ہے۔ اگر اولاد تھوڑی سی بھی کسی مشکل میں پڑ جائے، کسی مصائب و آلام میں مبتلا ہو جائے، تو والدین پریشان ہو جایا کرتے ہیں، راتوں کی نیند، دن کا سکون غائب ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو بھاگ کر شادی کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں۔ اگر وہ یہ قدم بڑھائیں گے تو ان کے معاشرے میں، قبیلے میں ماں باپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا ماں باپ کل کو ایک قوم کے سامنے سر بلند کر کے بات کر سکیں گے؟ کیا وہ سر اٹھا کر جی سکیں گے؟ قوم ان کو کیا کہے گی؟ یہی کہے گی آپ نے اپنے بچوں کی تربیت یہی کی ہے نا کہ بھاگ کر شادی کر رہے ہیں۔ عزت، آبرو، احترام، ماں باپ کی زندگی، قوم میں زندگی گزارنا، اور سب سے بڑا غم جو ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے 20 سال تک اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا، اور ہر ماں باپ کے دل میں یہ تمنا آرزو ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کریں گے، اور آپ بھاگ کر شادی کر رہے ہیں۔ ذرا اپنے ماں باپ کے خواب و خیال کے بارے میں سوچیں، نتیجہ آپ کے حوالے، تو کیا گزرے گی ماں باپ پر؟ اور اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شادی کی جو شرائط ہیں، سب سے پہلے وہ ہے ایجاب اور قبول، لڑکی اور لڑکے کا راضی ہونا۔ یہ تو ہو گیا، آپ دونوں راضی ہیں، لڑکی بھی راضی ہے اور لڑکا بھی راضی ہے۔ دوسری شرط، لیکن یہ بھی ہے دوسری شرط کہ ولی کا راضی ہونا، سرپرست کا راضی ہونا۔ لڑکی کے لیے اگر سرپرست راضی نہیں ہے، ولی راضی نہیں ہے، تو وہ بھاگ کر بھی شادی نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے۔ اس کا نکاح، اس کا عقد وہ جائز نہیں ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ کورٹ میں جا کر کرے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میری اس میں یہ بھی اپیل ہے اپنی سرکار سے، گورنمنٹ سے، کہ جو یہ بھاگ کر شادی کر رہے ہیں، پولیس ان کو پوری سیکورٹی دیتی ہے تاکہ کوئی مشکل نہ آئے، وہ بھی غلط ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے لڑکی اور لڑکیوں کو تشویق دلائی جا رہی ہے،
حوصلہ افزائی کی جا رہی کہ آپ بھاگ کر شادی کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی، پولیس آپ کو سپورٹ کرے گی، یہ غلط ہے۔ میری ان تمام پولیس والوں سے اور جو ان قانون کو اور ایسے قانون کو بنا رہے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں، اگر کل کو آپ کو لڑکی بھاگ کر شادی کرے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ نے جو قانون بنایا ہے یہ غلط قانون ہے۔ دوسرے، بھاگ کر شادی کرنے اور کورٹ میرج کرنے سے آپ کا نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک آپ شرعی طریقے سے صیغہ عقد جاری نہیں کرائیں گے، نکاح نہیں پڑھوائیں گے، تب تک آپ کا یہ نکاح یا آپ کا کورٹ میرج مانا نہیں جائے گا، جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ، اگر آپ نے بھاگ کر شادی کری، کسی مولانا سے پیسہ دے کر نکاح پڑھوایا تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا، چونکہ باپ کی اجازت شرط ہے لڑکی کے لیے۔ جب تک باپ اجازت نہیں دے گا، چاہے مولانا نکاح پڑھیں، چاہے پولیس آپ کو سپورٹ کرے، چاہے کورٹ میرج کریں، کوئی بھی چیز آپ کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ آپ کا نکاح صحیح ہوگا جب تک آپ شرعی طریقے سے باپ کی ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح نہ پڑھوائے، تب تک آپ کا نکاح نہیں مانا جائے گا، غلط ہے۔ انشاءاللہ امیدوار ہوں کہ نوجوان یہ قدم اٹھانے سے پہلے، حرام کام کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے غور و فکر کریں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ دوسرے، میری والدین سے اپیل ہے کہ جب ایک لڑکی اور لڑکا شادی کے قابل ہو جائے اور اس عمر تک پہنچ جائے کہ وہ شادی کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے۔ ہمارے یہاں پر جو غلط رسومات ہیں ان میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ ہم نے شادی کو آج بہت سخت بنا دیا ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ جو حرام چیزیں ہیں بہت آسان کر دی گئی، جو حلال چیزیں ہیں بہت سخت بنا دی گئی۔ کیسے؟ وہ اس طرح شادی کے لیے پوری قوم، برادری، قبیلے کا کھانا دینا لازم اور واجب بن گیا ہے۔ جہیزیہ بہت عالیشان ہونا چاہیے، دھوم دھام سے شادی ہونی چاہیے، چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو، جب تک یہ وسائل فراہم نہیں ہوں گے ہم اپنے بچوں کی شادی نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ جب بچے شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اگر شادی نہیں ہو رہی ہے اور وہ گناہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ماں باپ، والدین بھی ذمہ دار ہوں گے اور خود لڑکی اور لڑکے بھی ذمہ دار ہوں گے، یعنی دونوں گناہ میں شریک ہوں گے۔ چاہے لڑکی اور لڑکا گناہ انجام دے رہے ہیں لیکن ماں باپ بھی گناہ میں شریک ہوں گے اور لڑکی اور لڑکا بھی گناہ میں شریک ہوں گے اگر انہوں نے فعل حرام کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ تو انشاءاللہ امیدوار ہوں اس چیز کی طرف توجہ دی جائے، شادی کے مناسب وقت پر بیٹی اور بیٹوں کی شادی کی جائے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے تاکہ حرام قدم بڑھانے سے پرہیز کریں، اور ہمارے چینل کو اگر پسند آئے تو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔